گھر میں کچھ دن پہلے تک صرف خاموشی تھی، آج اسی گھر میں مہمانوں کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن کسی کو کیا پتہ تھا کہ یہ دعوت خوشیوں کی نہیں بلکہ ایک نئے طوفان کی شروعات بننے والی ہے۔ اور یقین مانیے، آج جو مہمان اس گھر میں قدم رکھنے والے ہیں وہ علی اور ملال کی زندگی کو ایک بار پھر سے آگ میں جھونک دیں گے، لیکن دنیا کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں علی کو ایک ایسا سچ سننے کو ملے گا جس سے اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ ملال سیدھا دادی کے کمرے میں جاتی ہے اور ٹھنڈے لہجے سے کہتی ہے، آج رات میرے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی ڈنر پر موجود رہیں۔ دادی مسکرا کر کہتی ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، گھر میں مہمان آئیں گے تو رونق ہوگی۔ لیکن ملال کے چہرے کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا تھا جس سے پورا خان پریوار انجان تھا۔ وہ پورے گھر کی تیاریاں خود کر رہی تھی، ہر نوکر کو الگ الگ ہدایت دیتی تھی، کون سا کھانا بنے گا، کون سی پلیٹ لگے گی، کون سا پھول کہاں رکھا جائے گا، ہر چیز اس کی نگرانی میں ہو رہی تھی۔ ادھر علی ایک ضروری بزنس کی ڈیل کی وجہ سے کار سے باہر نکلتا ہے، تبھی ملال اس کو فون کر کے کہتی ہے، کہاں تم جا رہے ہو؟ تم کو صبح ہی بتایا تھا کہ آج میرے مہمان آ رہے ہیں، تمہیں یہی ہونا چاہیے۔ علی کہتا ہے، سوری میں میٹنگ میں ہوں لیکن جلدی لوٹ آؤں گا۔ ملال سخت آواز میں کہتی ہے، نہیں، ابھی واپس آؤ، دنیا کے سامنے کم سے کم ایک اچھے شوہر ہونے کا ناٹک تو کر سکتے ہو۔ بس اتنا سننا تھا کہ علی بنا ایک بھی سوال کیے اپنی میٹنگ کینسل کر دیتا ہے اور واپس گھر لوٹ آتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ علی کا یہ فیصلہ صحیح تھا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ گھر پہنچتے ہی علی دیکھتا ہے کہ ملال پورا انتظار میں لگی ہوئی ہے۔ دادی دونوں کے ساتھ دیکھ خوش ہو جاتی ہیں اور مسکرا کر کہتی ہیں، تم دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے ہو، اگر روز ایسے ہی مہمان آئیں تو گھر میں ہمیشہ خوشیاں رہیں۔ ملال بھی مسکرا کر کہتی ہے، کیوں نہیں، اگر آپ لوگ کی یہی خواہش ہے تو میں روز مہمان بلا لیا کروں گی۔ لیکن اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی کا انتظار نہیں، کسی طوفان کا سواگت کر رہی ہو۔ کچھ دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجتی ہے، ملال خود دروازے کی طرف بڑھتی ہے، دروازہ کھلتا ہے اور سامنے کھڑی ہوتی ہے علینا۔ اسے دیکھ کر علی کا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ دادی کو بھی کچھ پل کچھ سمجھ میں نہیں آتا، خاموش رہ جاتی ہے، لیکن علینا مسکراتے ہوئے کہتی ہے، آج تو میں بہت خوش نصیب ہوں، ورنہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس گھر کے دروازے کہاں کھلتے ہیں۔ پھر وہ دادی کی طرف دیکھ کر طعنہ مارتی ہے، ویسے ان کے گھر کے دروازے تو اکثر اپنوں کے لیے بھی نہیں کھلتے۔ یہ سن کر پورے گھر میں سناٹا چھا جاتا ہے، مگر علی صرف خاموش رہتا ہے کیونکہ وہ ملال کی مہمان تھی۔ ڈنر شروع ہوتا ہے، اوپر سے سب ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، لیکن اندر ہی اندر ہر کسی کے دل میں الگ طوفان چل رہا تھا۔ علی کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ادھر ملال اور علینا اکیلے کھڑی
باتیں کر رہے تھے۔ الینا دھیمے سے کہتی ہے، اگر کسی انسان کو توڑنا ہو تو اس کی سب سے بڑی کمزوری پر وار کرنا چاہیے۔ ملال جواب دیتی ہے، میں اسے صرف ہرانا نہیں چاہتی، میں اسے بے بس کرنا چاہتی ہوں، تڑپتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ الینا مسکرا کر کہتی ہے، اور مجھے اسے اس کی سب سے بڑی کمزوری پتہ ہے، کل میں تمہیں دکھاؤں گی۔ لیکن دونوں کو کیا پتہ تھا کہ یہ ساری باتیں اوپر علی سن رہا ہے۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ علی ملال کو اس کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ملال الینا کی جال میں پوری طرح پھنس چکی ہے تو ابھی کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ کچھ دیر بعد الینا گھر سے چلی جاتی ہے۔ رات کو ملال کمرے میں آتی ہے۔ علی پہلے سے وہاں موجود تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ملال غصے سے کہتی ہے، تمہیں تمیز بھی نہیں ہے؟ کوئی اپنے مہمان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے؟ علی پہلی بار سخت لہجے میں جواب دیتا ہے، تمہاری مہمان تھی اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا، ورنہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اس گھر سے باہر نکال دیتا۔ لیکن میری بات یاد رکھنا، الینا سے دوری رکھو، وہ تمہیں میرے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ مگر ملال ہنس دیتی ہے، اگر وہ تمہیں برباد کرنے کے لیے میرا استعمال کر رہی ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ مجھے خوشی ہے، کیونکہ تم ایک بار پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سن کر علی کا دل ایک بار پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ اس رات بھی دونوں ایک ہی کمرے میں تھے، لیکن ہمیشہ کی طرح ملال بستر پر سو رہی تھی اور علی صوفے پر۔ ادھر علی دادی سے کہتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں الینا ملال کو بڑا نقصان نہ پہنچا دے۔ دادی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں، صبر کرو بیٹا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ لیکن سوال اب بھی وہی تھا، کیا علی واقعی ملال کو الینا کے جال سے بچانا چاہتی تھی؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ الینا آخر علی سے کون سی کمزوری پر وار کرنے والی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اگلے ایپیسوڈ میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچے گی جہاں ہم رشتہ امتحان سے گزریں گے۔ ایک ایسے موڑ پر پہنچے گی جہاں ہر رشتہ امتحان سے گزرے گا۔